السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ تو پیاری سسٹر، لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اہم اناؤنسمنٹ آپ کے لیے کہ کل فرائیڈے کو آپ لوگوں کا سیکنڈ پارے کا تفسیر کا ٹیسٹ ہے جو کہ فائنل ہو چکا ہے۔ اگر کسی بہن کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ پرسنل میں سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ تو آئیے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 102 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے اور 101 تک تفسیر کا لیسن پڑھا تھا، اور اس میں جز فرسٹ پڑھا تھا، یعنی کہ جز 1 اور جز 2 کی آج تفسیر کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹرانسلیشن کا لیسن 103 سے 106 تک پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 103۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ ٹرانسلیشن آیہ مبارکہ 103 سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو تم سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم تفرقہ بازی نہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تھے تم دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو الفت ڈال دی اس نے تمہارے دلوں کے درمیان، فَأَصْبَحْتُمْ، تو ہو گئے تم، بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت سے، اخوانا، بائی بائی، وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اوپر گڑے کنارے آگ کے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے بچا لیا تم کو اس سے، كَذَلِكَ، اسی طرح، یبین اللہ، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ ادھر یا آیاتہ اپنی آیات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ولتکم، اور چاہیے کہ ہو، منکم، تم میں، امتن، ایک امت، یدعون، جو بلائے، الی الخیر، طرف بلائی کی، ویأمرون، اور وہ حکم کرے، بالمعروف، بلائی کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرے منکرات سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جانا، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ بازی کی، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد، بعد اس کے، ما جاءہم البینات، کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، وَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے ہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے بڑا، بہت بڑا۔ یوم تبیض وجوہ، اس دن بہت سے چہرے
سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ تو رہے وہ لوگ جن کے سیاہ ہوں گے چہرے، اکفرتم بعد ایمانکم کیا کفر کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب تو چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون بوجہ اس کے تھے تم کفر کرتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 101 اور جز 2۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم اگر ان لوگوں کی بات مان لوگے جو اہل کتاب ہیں تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لٹا دیں گے۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ تمہیں کسی طرح اپنے ساتھ ملا لیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم کفر کس طرح کر سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، تمہارے پاس تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور سب سے بڑھ کے تم میں رسول اللہ موجود ہیں۔ اگرچہ اس وقت صحابہ کرام میں رسول اللہ تھے، لیکن اگر آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، اپنی طبی موت اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو ان کی جو سنت تھی، شریعت مطہرہ ہے، وہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح کہ آپ سب نے فرمایا وفات کے وقت بھی کہ جب تک دو باری چیزوں کو تھامے رکھو گے نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی بھٹکو گے۔ وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور میری سنت، یعنی کہ حدیث رسول۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ جو ان کو تھام لے گا مضبوطی سے وہ سیدھی راہ پہ گامزن رہے گا۔ اس میں کچھ حدیث مبارکہ بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد ایمان لانے کے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں کہو آمنت باللہ ثم استقیم، کہ میں اللہ پہ ایمان لایا پھر اس پہ مضبوطی سے جمے بھی رہو۔ تو کیا پتہ چلا کہ انسان جب تک کتاب و قرآن و حدیث کو تھامے رکھتا ہے تو اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے تو پھر انسان بھٹک نہیں سکتا۔ اب اگرچہ ہمارے درمیان رسول اللہ موجود نہیں ہے، ہم نے آپ سب کو دیکھا بھی نہیں، لیکن بن دیکھے ایمان لانا مومن کا شیوا ہے۔ جس طرح کہ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی سے کہا کہ ہمیں کوئی حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں تمہیں ایک حدیث سناؤں گا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، ان کے صبح کا ناشتہ کیا اور ہمارے ساتھ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے کوئی بہتر ہے، ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یعنی کہ اسلام لائے، قبول کیا ہم نے، آپ کے ساتھ جہاد بھی کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے، وہ جو مجھ پر ایمان لائیں گے بن دیکھے، یعنی کہ غیب پہ ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہو جائیں، آمین۔ جس طرح کہ پہلے بھی آپ لوگوں نے حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا کہ جو آج تم لوگ ایمان لائے ہو تمہارے لیے خوشخبری ہے، لیکن میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے لیے 7 خوشخبریاں ہیں کہ جنہوں نے مجھے بن دیکھے قبول کیا، ایمان لائے۔ ایک تو انسان سامنے ہو اس کو ماننا آسان ہوتا ہے، لیکن انسان جب بن دیکھے ایمان لاتا ہے تو یہ زیادہ آزمائش والی بات ہے۔ لیکن اگر آج ہم لوگوں نے کتاب و حدیث کو پڑھا، اپنی آنکھوں سے اس کو مانا، اس پہ صدقے دل سے ایمان لائے، تو پھر ہمارے لیے بھی 7 طرح کی خوشخبریاں ہیں پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی۔ اور مزید دیکھا جائے تو اس آیہ مبارکہ کا لنک آیہ مبارکہ 103 کے ساتھ بھی ہے۔ جس طرح کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، اس وقت انسانیت کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ بہت عجیب و غریب قسم کے اس وقت ان کے اندر رواج تھے، بہت عجیب قسم کے ان کے اندر روایات پائی جاتی تھیں، اور طرح طرح کے ان کے اندر خود ساختہ چیزیں رائج ہو چکی تھیں جو کہ سراسر گمراہی پہ مبنی تھیں۔ اگر عرب کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے سخت غصے والے تھے اور کتنے جنگجو قسم کے تھے اور بہت انتقام پہ اتر آیا کرتے تھے۔
اور مزید ان کے اندر قومی حمیت بھی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ اگر کسی قوم کا کسی بندے نے کسی دوسری قوم کے نے کوئی قتل کر دیا ہے تو انہوں نے بس بنا دیکھے ہی انتقام کے لیے دوسرے قبیلے کو بھی کسی نہ کسی کو قتل کر دینا ہے، یعنی کہ انتقاماً قومی حمیت میں آ کر۔ تو اس طرح کی جو دشمنیاں تھیں وہ سال ہر سال تک چلتی رہتی، بلکہ نسل در نسل چلتی رہتی، بلکہ بعض اوقات اس طرح کی جو دشمنیاں تھیں وہ صدیوں تک چلتی، کہ 100 سال بھی گزر جاتے لیکن وہ جو دشمنی تھی وہ نسل در نسل ختم نہ ہوتی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کے درمیان ایک جنگ بعاث تھی، وہ چلتا آ رہا تھا سلسلہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیار اور اسلام کے جو ولولہ تھا انہوں نے یہ چیزیں ختم کر دیں، جو دشمنیاں سال ہر سال سے تھیں وہ ختم کر کے پیار و محبت کی فضا قائم کر دی، شیر و شکر بنا دیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اندر دشمنی کو یعنی کہ دوبارہ سے اجاگر کرنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کا آپس میں مل بیٹھنا ان کو ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ تو یہود نے اس کے بارے میں کچھ سازش کھیل لی اور انہوں نے سوچا کہ کس طرح مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑایا جائے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت شعر و شاعری کا کتنا رواج تھا، اور جو شعر ہیں وہ کبھی ایسا اپنے اندر ایسی ان کے اندر تاثیر ہوتی ہے کہ وہ جادو کا کام کرتے ہیں۔ جس طرح آپ سب نے فرمایا کہ کچھ قول ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کی تاثیر رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی عموماً دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی جو گفتگو ہے انسان کو ایسی کھینچتی ہے، ایسی کشش والی ہوتی ہے کہ انسان بہت متاثر ہوتا ہے، بہت امپریس ہوتا ہے۔ تو یہی کچھ شعر و شاعری میں بھی بعض اوقات ہوتا تھا۔ اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت 3 طرح کے لوگ تھے، اوس اور حضرت بھی وہاں رہتے تھے، اور ان میں بھی بہت سارے مسلمان ہو چکے تھے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے وہاں آئے تو انصار نے ان کو جگہ دی۔ جب یہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہتے تو یہود کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی تھی، انہوں نے پھر سازش کھیلی۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ کچھ اس قسم کی شعر و شاعری کی کہ جنگ بعاث کا جو ذکر تھا وہ اس کے اندر چھیڑ دیا۔ اور اس سے پہلے مزید وضاحت کر دوں کہ جب جنگ بدر جو کہ اسلام کی پہلی عظیم جنگ تھی تو اس وقت جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی فتح عطا کی تھی، اور جو کفار کے ان کے سرغنے تھے وہ 70 تو مارے گئے بہت بری طرح، اور 70 ان کے قید کیے گئے۔ اس طرح وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہا۔ تو جب ان کی زندگی بد مزہ ہو چکی تھی اور وہ دیکھتے کہ مسلمان آپس میں پیار محبت سے بیٹھتے ہیں تو ان کو یہ چیز مزید نقصان پہنچاتی، مزید ان کو یہ چیز دکھ دیتی۔ تو اس وقت انہوں نے پھر سازش کھیلی، اور اس میں ایک یہودی تھا جس کا نام شماس بن قیس تھا۔ تو اس نے یہ سازش میں سب سے بڑھ کے حصہ لیا، اور اس نے ایک شخص کو مقرر کیا کہ جب یہ لوگ بیٹھے ہوں تو اس وقت جنگ بعاث کا ذکر چھیڑ کے ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ تو اس نے کچھ ایسے اشعار گائے، تو جب آپس میں یہ لوگ پھر سے یعنی کہ ان کی منڈبیر ہو گئی، ان کے آپس میں تو میں ایسی شروع ہوئی کہ قریب تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار چلانے لگ جاتے، بہت زیادہ آپس میں ان کی منڈبیر ہو گئی۔ جب اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو اوقات یاد دلائی کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو، تم تو آپس میں بائی بائی ہو، اللہ کی رحمت اس کی محبت سے تم ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو چکے ہو، تو اب یہ تم لوگ یہ جاہلیت کے بول کیا بول رہے ہو، یہ تو جہالت کے کام ہیں جو تم نے دوبارہ سے شروع کر دیے ہیں۔ آپ سب نے بہت ہی پیارے بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کو یاد دلایا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، پھر یہ کیا سارا معاملہ ہے، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ سب نے اتنا پیارا ان کو واعظ کیا تو اس وقت پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئیں، ان کو یاد آیا کہ واقعی یہ شیطانی حملہ ہے جس میں ہم بری طرح پھنس رہے تھے۔ تو اس طرح بہت عظیم جنگ چھڑنے سے مسلمان بچ گئے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پھر آپس میں مسلمانوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی، ایک دوسرے کو گلے لگایا اور رونے لگے کہ واقعی یہ یہود کی سازش تھی جو ہمیں ناکام بنا رہے تھے۔
تو اس کے بعد یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو ادھر وہی یاد دلایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے، اور تم کس طرح یہ کام کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں۔ جس طرح کہ ایک اور حدیث کے مطابق کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی فرمایا تھا مسلمانوں کے بہت بڑے جو عظیم اجتماع میں کہ سن لو، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری ایک دوسرے پہ عزت آبرو اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ مہینہ ہے، یہ دن ہے، یہ شہر ہے، یہ جو حرم ہے، اسی طرح۔ بلکہ آپ نے کعبہ کی طرف دیکھا، کہا کہ اے کعبہ تیری بہت عظمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی جو عزت ہے وہ تجھ سے بڑھ کر ہے۔ گویا کہ کعبہ کی ایک حرمت ہے اور مسلمان کی 3 طرح سے حرمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل یعنی کہ حدیث کا شارٹ کر کے بتایا جا رہا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ مزید پھر مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ ہمیشہ ہی ڈرتے رہو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ جس طرح فرسٹ پارے کے بھی لاسٹ پہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ اس وقت بھی انبیاء نے اپنے بیٹوں کو کس طرح وصیت کی تھی کہ اے بیٹو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور اس میں یہ بھی ہے کہ تمہیں اس حال میں موت ہو کہ تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہو۔ اور پھر مزید کیا تاکید کی جا رہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بازی نہ کرو۔ اگر تو فرقہ بازی کرو گے تو پھر کیا ہوگا، بٹک جاؤ گے، جدا ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور مقام پہ بھی فرمایا کہ اگر تم فرقہ بازی کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ پھر مزید فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو اس کی نعمت سے تم بائی بائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ ایک تو یہ تھا کہ دنیا پہ انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت ایک خطرے میں ہوتا ہے کہ کہیں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اپنی جان کا بھی خطرہ اور دوسرے کی جان کا بھی خطرہ، اس خطرے سے تمہیں نکالا، اور دوسرا جہنم میں گرتے گرتے تمہیں بچا لیا۔ جس طرح کہ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح برسات کے موسم میں تم لوگوں نے دیکھا ہوگا پتنگے گر رہے ہوں، تو یہی حال تمہارا ہے کہ تم جہنم میں گرتے ہی جا رہے ہو، میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کو کھینچ رہا ہوں، پیچھے کو دھکیل رہا ہوں، یعنی کہ تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ ادھر بھی نعمت اسلام یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم نعمت اسلام کے ملنے کے بعد آپس میں بائی بائی ہو گئے، لیکن اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان تو فرقہ بازی سے بچے گا تو پھر یہ نعمت اسلام سے جو آپس میں پیار و محبت کی فضا قائم ہوئی وہ قائم رہ سکتی ہے، ورنہ ایک جمعیت نہیں بنے گی بلکہ اس کے اندر دراڑیں پڑتی جائیں گی اور مسلمان آپس میں ہی کمزور ہو جائیں گے۔ اور مسلمان کی مثال ایک جان کی طرح دی گئی کہ اگر کسی کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہے تو سارا جسم اس کی وجہ سے ڈسٹرب رہے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے میرے کان میں درد ہے مجھے کیا لگے، میں تو آرام سے سو جاتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان ساری رات اس کی وجہ سے ڈسٹرب رہتا ہے، پورا جسم ساتھ اس کے جاگتا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دی کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پوری جو جمعیت ہے، پورا اس کا جو ساتھ رہنے والے ہیں اس کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے وہ بھی ڈسٹرب رہتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج یہ چیز، یہ فضا نظر نہیں آتی، شاید ہم لوگ مسلمان ہی بے حس ہو چکے ہیں۔ لیکن اس میں مسلمانوں کو کچھ ٹپس بھی بتائی گئی ہیں کہ آپس میں پیار و محبت کی فضا کس طرح قائم رہ سکتی ہے۔ جس طرح کہ انسان اگر کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کر کے یا آپس میں سلام کو عام کر کے، تو جب ایک دوسرے کو حقوق دیں گے تو کیا ہوگا، پیار محبت کی فضا قائم ہوگی اور واقعی انسان ایک جسم کی طرح خود کو محسوس کرے گا۔ اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ کی رسی کس کو کہا گیا، قرآن مجید کو،
جس طرح کہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے بھی بعض اوقات دیکھا ہوگا، یا جس طرح حال ہی میں جو سیلاب زدگان تھے، بعض اوقات کہیں وہ کھائی میں گر گئے ہیں یا کہیں گہرائی میں ہے، پانی ہے وہاں زیادہ، بہت زیادہ، تو وہاں سے یعنی کہ جا کے کسی انسان کی جان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ رسی پھینک کر اس کے ذریعے اس کو نکالا جاتا تھا۔ تو اگر کسی رسی کو سب ہی پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ تو کیا ہو، ایک جمعیت بن جاتی ہے۔ تو قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں جس میں کچھ خوابوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو آپ سب نے اس کی تعبیر یوں کی کہ یہ دین اسلام ہے، کہ انسان اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے تو اس کا دین اسلام مزید یعنی کہ اس کا علم بڑھتا جاتا ہے اور اس کو استقامت ملتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات، اپنی نشانیاں کھول کھول کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم رایاب ہو جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تمہیں اسلام کی طرف رہنمائی حاصل ہو جائے۔ اور یہ نعمت اسلام ایسی تھی کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو بالکل غیر تھے ایک دوسرے کے لیے، لیکن ایک دوسرے کو اسلام کی نعمت سے بائی بائی بنا دیا، اور یہ ایسے ہی ایک دوسرے پہ جانیں نہیں نشاور کرتے تھے۔ ان کے اندر کیا تھا؟ اسلامی محبت تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انصار نے مہاجرین کو اپنی جہاں جگہ دی، حالانکہ ان کے پاس کون سے بہت بڑے بڑے گھر تھے یا ان کی بہت بڑی بڑی کوئی بینک بیلنس تھے، بہت مختصر میں بھی انہوں نے اپنے ہاں ان کو جگہ دی، اپنے گھروں میں جگہ دی، یہاں تک کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے بارہا سنا کہ ایک صحابی نے کہا کہ جیسا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں اور آپ ان سے شادی کر لیں، اور میرا آدھا مال آپ کا، اپنے گھر میں بھی جگہ دی۔ لیکن انہوں نے آگے سے ان کی بھی اعلیٰ ظرفی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور اولاد میں برکت دے، آپ مجھے بازار کا رستہ دیں۔ اور پھر کیسی خیر و برکت نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو خیر و برکت سے نوازا کہ آج ان کی مثال دی جاتی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ تو یہ تھی ان کی اعلیٰ ظرفی کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا پھر نوازا کہ آج ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو جلا بخشتے ہیں، اور ان کی مثال دی جاتی ہے کہ بہت بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کو تیار تھے۔ اصل میں یہی محبت ہوتی ہے، جو اسلام کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی پھیکی نہیں پڑتی۔ اگر انسان دنیا کے لیے محبت کرتا ہے کسی مفاد کی خاطر تو وہ چند دن کی ہوتی ہے، وہ پھر آہستہ سا پھیکی پڑنے لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ یہی محبت بعض اوقات دشمنیوں میں بھی بدل جاتی ہے۔ تو آج ہمیں اپنی محبتوں کو بھی چیک کرنا ہے، کیونکہ ایمان کو جو اعلیٰ معیار ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے ہی کسی سے دشمنی رکھنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان آیت مبارکہ کی بہت مختصر تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ اگر ہم ڈیپ میں جا کر تفسیر کرتے تو بہت زیادہ وقت درکار تھا۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، بہت اچھے سے گزاریے گا، اور ٹیسٹ کی بہت اچھے سے تیاری کیجیے گا۔ اور آپ لوگوں سے بہت زیادہ معذرت کہ لیسن آج بہت لیٹ ہو گیا، تو اس کے لیے آپ کو مارجن دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ چاہے فجر کے بعد بھی تفسیر کا لیسن سنا سکتے ہیں، لیکن تفسیر کا لیسن سنانا ضرور ہے، آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں۔ اور جو بہنیں کبھی سنا دیتی ہیں کبھی نہیں سناتی، تو ان سے بہت ہی زیادہ اچھی ان کے اپیل ہے کہ وہ بہنیں لازمی لیسن سنایا کریں، اپنی اٹینڈنس کو اچھے سے لگوایا کریں۔ کبھی سنا دیا، کبھی نہ سنایا، کبھی اٹینڈنس لگنے کے بعد سنایا، تو اس طرح بھی اچھی بات نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔